بسم اللہ والسلام علیکم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لیکن راحت بھیا کو شاید کسی نے یہ بتایا نہیں، اسی لیے پہلے تو وہ عرش سے فرش پر گرے فضول خرچی کرنے کے بدولت، اور بعد میں فرش سے زمین کے اندر ہی جانا پڑا۔ آج کی کہانی نہایت سبق آموز ہے۔ والد صاحب مالدار آدمی تھے اور اس دنیا سے جاتے سمے وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے پاس موجود تھیں، زمین، جائیداد، گاڑیاں، نوکر چاکر، بنگلہ، گھر، دکانیں، غرض ہمارے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ ہر نعمت ہمارے پیارے ابا جان اولاد کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ بہت دور اندیش تھے، جبکہ بڑے بھائی بہت لاپرواہ قسم کے انسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بھائی نے 2 بہنوں کی منگنیوں پر بہت پیسہ خرچ کیا۔ امی انہیں بہت سمجھاتیں کہ پیسہ اس طرح برباد مت کرو، مگر بھائی کو فضول خرچی اور آئے دن کی سیر و تفریح نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ تبھی بہنوں کی شادیاں سر پر آ پہنچیں۔ اب بھائی کو فکر ہوئی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ بھائی نے والد صاحب کا سابقہ مکان بیچ کر ایک بہن کی شادی کی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ دکانیں اور گھر کی ایک ایک چیز مثلاً موٹر بائیک، گاڑیاں وغیرہ بکنا شروع ہو گئیں۔ انہی دنوں بھائی راحت کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ وہ لڑکی آئے دن سیر و تفریح کے مقامات، شاپنگ مالز اور ریستورانوں میں راحت بھائی کے ہمراہ جانے والوں کو نظر آتی۔ وہ آ کر امی کو بتاتے کہ آپ کا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ اس کا خاندان ٹھیک ہے۔ امی فکر مند ہو کر راحت بھائی سے پوچھتیں، وہ کوئی بہانہ بنا لیتے، لیکن عشق بھلا کب چھپتا ہے۔ گھر کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ 2 چھوٹے بھائی پڑھائی چھوڑ کر مجبوراً کسی کے پاس نوکری پر لگ گئے۔ ان کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ بھائی کو عشق نے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ آئے دن امی سے جھگڑتے کہ آپ مجھے کام پر جانے کے لیے مت کہا کریں، اگر کام کروں گا تو اپنا کاروبار ہی کروں گا، میں کسی کی ملازمت نہیں کر سکتا۔ اب روز اسی بات پر امی اور بھائی کی بحث ہوتی۔ تب بھائی غصے میں آ کر کبھی برتن توڑتے اور کبھی کچھ کرتے۔ تب ماں نے ان سے اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ ان کو اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ ہم کل 11 بہن بھائی تھے اور انہیں اپنی 6 بیٹیوں اور 5 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ راحت بھائی سے پیار تھا۔ وہ ان کی ممتا کی کمزوری تھے۔ شاید سب ماؤں کو اپنی پہلی اولاد سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ ایک دن راحت بھائی نے امی سے کہا کہ فلاں جگہ میرے لیے رشتہ دیکھنے جائیں۔ اس دن بھائی بہت خوش تھے۔ امی باجی کے ساتھ لڑکی دیکھنے گئیں۔ وہ لڑکی ایسی بے باک، تیز تڑاڑ اور فیشن ایبل تھی کہ میری ماں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ امی نے گھر آ کر بھائی سے کہا کہ ہم ان لوگوں میں ہرگز رشتہ نہ کریں گے۔ لڑکی اور اس کے گھر والوں کا طور طریقہ مجھے پسند نہیں۔ بھائی یہ سن کر بھپر گئے، بولے، آپ دقیانوسی باتیں کریں بس، آپ تو پہلے زمانے کی ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، ان باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس میری خوشی اور پسند کو اہمیت دیں۔ میں نے آپ کو ماں جان کر من دیا ہے، ورنہ لڑکے اپنی مرضی سے بھی شادی کر لیتے ہیں۔ مجبور ہو کر گھر والوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یوں شبنم ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی۔ شبنم کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔
بڑی بہنوں نے اپنی پسند سے شادیاں کیں مگر تینوں نے طلاق لی اور بعد میں دوسری شادی بھی اپنی پسند سے کی۔ ان کی یہ ہسٹری دیکھ کر امی کا دل سہم گیا، کیونکہ ہمارے گھرانے کی لڑکیاں حتی الامکان اپنے شوہروں سے نباہ کی کوششیں کرتی تھیں۔ خیر ہم لڑکی رخصت کرانے گئے تو رخصتی کے وقت ہم سے ان کی 2 بہنیں لڑنے لگیں۔ یہ شروعات تھی مگر ہم عزت دار تھے۔ سب کچھ نظر انداز کر کے امی نے عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بہو کی رخصتی لی۔ شروع میں شبنم ٹھیک رہی مگر پھر کچھ انداز بدلنے لگی۔ وہ جتنے دن ہمارے پاس رہتی ٹھیک رہتی، جب اپنے میکے سے واپس آتی تو مزاج بدلا ہوتا۔ دراصل شبنم نے بھائی کی ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر یہ سمجھا کہ دولت مند گھرانہ ہے، کوٹھی کار سب کچھ ہے۔ جب گھر آ گئی اور پتہ چلا کہ میاں تو کچھ کماتا نہیں، گھر کا خرچہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی کمائی سے چلتا ہے، تو وہ ہاتھ ملنے لگی کہ آگے تو کچھ بھی نہیں۔ اب آئے دن بھائی سے جھگڑتی اور میکے چلی جاتی، کھانے پینے پر جھگڑا کرتی۔ تنگ آ کر امی نے کچن علیحدہ کر دیا۔ ہمارے گھر میں 2 کچن تھے، نچلی منزل پر مین کچن جو بڑا تھا اور اوپر کی منزل پر چھوٹا تھا۔ بھائی کوئی کام تو کرتے تھے نہیں، اس لیے وہ علیحدہ ہو کر خوش نہ تھے، مگر بیوی عجب سوچ کی مالک تھی۔ وہ بات ذہن میں آتی ضد کرتی کہ ابھی پوری کرو۔ اب انہوں نے فرمائش کر دی کہ اس کچن کو اسٹور بنا دو اور دوسرا بڑا کچن تعمیر کرا دو، اس میں مجھے گرمی لگتی ہے۔ راحت بھائی نے کچ کچ سے بچنے کے لیے کسی سے رقم ادھار لی اور اوپر کی منزل پر کھلی جگہ پر خود ہی کچن تعمیر کیا۔ انہیں ہر قسم کا ہنر آتا تھا مگر وہ کسی کے ہاں ملازمت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیوی کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ کر وہ دوستوں سے قرض لیتے اور شبنم بھابی کی فرمائشیں پوری کرتے۔ بھابی کو بھائی کی مجبوریوں سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو بس اپنی خواہشات سے پیار تھا۔ روز کے جھگڑوں کی وجہ سے پاس پڑوس کے لوگوں نے ہم سے دوری اختیار کر لی۔ یہی نہیں، میری بہنوں نے میکے آنا بند کر دیا کیونکہ بھابی ان کے بچوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اب ہم اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح رہتے اور غیر اپنی منمانی کرتے۔ آئے دن بھابی کے میکے سے کبھی ان کی کوئی بہن کبھی ماں آتی اور کئی دن بیٹی کے گھر ٹکی رہتی۔ بھابی خصوصی کھانے ان کے لیے بنواتی، ہمارے ریفریجریٹر میں جتنا چکن اور مٹن ہوتا لے جاتی، پھل فروٹ سب اوپر چلے جاتے۔ وہ کسی سے اجازت لینا یا پوچھنا تک گوارا نہ کرتیں، امی منہ تکتی رہ جاتیں۔ یہ روز کا معمول تھا۔ والدہ اب روزانہ کا سودا منگوانے لگیں مگر اس میں بھی دقت تھی کہ روزانہ چکن یا مٹن اور بیف کا گوشت لینے کون جاتا۔ دونوں بھائی کام پر چلے جاتے اور چھوٹے کالج۔ جو کھانا بھابی اوپر کچن میں بناتی وہ تھوڑا سا بھی پلیٹ میں ڈال کر نہ لاتی کہ امی آپ چکھ لیں، لیکن ان کے میکے سے مہمان آتے تو ہمارے کچن میں جو کھانا پکا ہوتا بے تکلف جس قدر ضرورت ہو لے جاتیں اور ہمیں اپنے لیے فوری طور پر انڈوں وغیرہ کا سالن بنانا پڑتا، مگر اپنے بھائی کی عزت اور خوشی کی خاطر شبنم کو کچھ نہ کہتے۔ امی جو خرچہ بھائیوں سے لیتیں وہ تمام شبنم کے خرچوں پر نکل جاتا اور امی کو گھر کا بجٹ پورا کرنے کے لیے کبھی اپنی بہنوں کبھی بھائیوں سے ادھار مانگنا پڑتا۔ میری امی جھگڑا کرتی تھیں اور نہ جھگڑا چاہتی تھیں، برداشت کرتے کرتے وہ بیمار پڑ گئیں۔ وہ اب اکثر بیمار رہنے لگیں، غرض سال کے اندر اندر اس عورت نے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ راحت بھائی پریشان تھے ہی، دوسرے بھائی گھر کی بے سکونی اور اماں کی حالت دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ بھابی نے کان بھر بھر کر بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ گھر میں اب بٹوارے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ بڑے بھائی بھی بیوی کے اس رویے سے خوش نہیں تھے مگر برداشت کر رہے تھے۔ آخر کار ان باتیں دل کو لگانا شروع کر دیں۔
وہ بھی امی کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے کاروبار کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ اتنے عرصے میں اللہ تعالی نے ان کو ایک فرزند اور بعد میں ایک بیٹی سے نوازا۔ فیضان کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی، لیکن بھابھی نے اپنی والدہ اور بڑی بہنوں کے کہنے پر پھر سے بٹوارے کی باتیں شروع کر دیں۔ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، ایک تو 2 چھوٹے بچے تھے، پھر ان لالچی لوگوں نے حق مہر میں اتنا کچھ لکھوا لیا کہ بھائی وہ ادا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اب ماں اور چھوٹے بھائیوں پر سارا بوجھ تھا کہ وہ اس عورت کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کریں۔ اس بار انہوں نے نئی فرمائش کر دی کہ اگر علیحدہ گھر نہیں لے سکتے تو مجھے نچلی منزل میں شفٹ کر دو اور باقی سب اوپر کی منزل لے لیں۔ راحت بھائی نے بیوی کو سمجھایا کہ میری ماں بوڑھی ہیں، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، اور میرے بہن بھائی گھر کے اتنے افراد اوپر کی منزل میں نہیں سما سکتے، کیونکہ اوپر کا پورشن آدھے رقبے پر بنا ہوا تھا اور باقی آدھی چھت کھلی تھی جس پر ٹیرس بنا ہوا تھا، اور پھر ڈرائنگ روم بھی چھوٹا تھا اور ٹی وی لاؤنج 2 بیڈ روم تھے۔ بھائی اور بھابھی کے لیے فی الحال اتنا گھر کافی تھا، مگر شبنم بھابھی کے دماغ میں تو ہم کو تنگ کرنے کی باتیں ہی آتی تھیں۔ شوہر کے سمجھانے پر بھی نہ مانی اور کھلی جنگ کرنے لگیں۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ امی رونے لگیں۔ امی کو دکھی دیکھ کر اس ہنگامے کے دوران راحت بھائی کے سینے میں درد ہوا۔ درد کی شکایت زیادہ تھی۔ فوراً چھوٹے بھائی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دل کا پہلا دورہ بتایا، جس کی وجہ سے گھر والے سب پریشان ہو گئے، مگر ان کی بیوی کی وہی ایک رٹ تھی۔ بھائی نے کسی کی گاڑی چلانا شروع کر دی کہ بچوں کے اخراجات خود اٹھا سکیں اور امی پر کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ وہ نازوں میں پلے تھے، اب کئی دن ان کو گھر سے باہر رہنا پڑتا۔ جب واپس آتے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں سوچتی کیا یہ میرے وہی بھائی ہیں جو بہت صحت مند تھے؟ 4 سال کے اندر انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس گئے تو انہوں نے راحت بھائی کو سفر اور ڈرائیونگ سے منع کر دیا، مگر بیوی کے اصرار پر انہوں نے پھر سے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ امی اور دوسرے بہن بھائیوں نے منع کیا۔ بھابھی سے کہا بھی کہ بھائی کو سفر پر مت جانے دیں، تو وہ بولی اگر آپ کا بھائی کام پر جانے ہی لگا ہے تو اب آپ ان کا دل کام سے مت ہٹائیے۔ اس مرتبہ بھائی کو ٹور پر جانے کے لیے سب نے بہت روکا۔ راحت بھائی کا دل بھی جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کی اداس اور حسرت بھری آنکھیں امی کو دیکھتیں، کیونکہ امی سے بات کیے ہوئے ان کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ ماں کو بلانا چاہتے تھے، مگر اس دن سب پریشان تھے۔ بھائی کے جانے کے بعد امی نے بہت دعائیں کیں کہ یا اللہ میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ وہ رات کو بہت رویا کرتی تھیں، مگر یہ رونا ایک دن کا نہیں رہا، بلکہ ہم سب کے لیے زندگی بھر کا بن گیا۔ انہیں گئے 2 دن ہوئے تھے کہ فون آ گیا کہ راحت بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور وہ ساہیوال کے کسی گاؤں میں ہیں۔ یہ دسمبر کی سخت سردیوں کی قیامت خیز رات تھی۔ بھائی کی وفات کی خبر ہم کو 3 بجے رات کو ملی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کوئی کہتا یہ نہیں ہو سکتا کسی نے مذاق کیا ہوگا، مگر ایسا نہ تھا۔ بھابھی میکے گئی ہوئی تھی جہاں راحت بھائی کام کرتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی نے وہاں معلوم کیا، تفصیل دریافت کی تو پتہ چلا کہ خبر درست ہے۔ راحت بھائی کا جسد خاکی اگلی رات 12 بجے لایا گیا۔ بہنوں کے سر سے بڑے بھائی کا شفقت بھرا ہاتھ اٹھ گیا۔ ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ماں کا بار بار یہ کہنا کہ ہائے میرے بیٹے، تو اپنی ماں سے کچھ دن روٹھتا، مگر یہ کیا، تو نے تو ہمیں عمر بھر کے لیے رونے کو چھوڑ دیا ہے۔ شبنم بھابھی نے عدت بھی پوری نہ کی اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر میکے چلی گئیں۔ بھائی کی وفات کے بعد اس نے ہمارے گھر صرف 8 دن گزارے اور بولی اب میرا آپ لوگوں سے کیا لینا دینا۔ ہم سب نے بڑی منت کی کہ راحت بھائی کے بچے ہم کو بھی پیارے ہیں،
آپ یہیں رہ جائیں، ہم ان کا خرچہ پورا کریں گے، آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں نے بھی منت کی مگر وہ نہ مانی۔ میری ماں بچوں کو گلے سے لگانے کو تڑپتی رہ گئیں۔ تقریباً 2 سال بعد وہ ایک دن ہمارے گھر آئی اور امی کے پیر پکڑ کر رونے لگی۔ کہا کہ آپ جیسی ماں اور ساس تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی کسی کو نہ ملے گی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں۔ مگر امی نے کہا نہیں بیٹا، تم اپنا قیمتی رشتہ ضائع کر چکی ہو۔ جب سب سمجھاتے تھے تو ان کو دشمن سمجھ رہی تھیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ بربادیاں تم نے خود اپنے مقدر میں لکھی ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، میری دوسری بہوئیں آ گئی ہیں، اب تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اتنا کر سکتی ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اپنے پوتے پوتی کا خرچہ حسب توفیق بھجواتی رہوں گی، مگر تم کو نہیں رکھ سکتی۔ مجھے اپنے جوان بیٹے کی بے بسی اور موت یاد آ جاتی ہے۔ بھابھی کو دراصل ان کے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا تھا اور بہنوں نے بھی رکھنے سے صاف انکار کر دیا، تبھی ان کو ہم یاد آ گئے۔ امی نے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ ساری جائیداد تو بک گئی ہے، ایک پلاٹ ہے، میری پوتی اور پوتا یتیم ہو گئے ہیں، اس پر 2 کمرے ڈلوا دو تو میں شبنم کو بچوں کی خاطر رہنے کی وہ جگہ دے دوں گی تاکہ میرے بیٹے کے بچے دربدر نہ ہوں۔ بھائیوں نے ماں کا کہنا مانا اور خالی پلاٹ پر 2 کمرے، کچن اور غسل خانہ بنوا کر رہنے کو مکان شبنم بھابھی کو دے دیا اور شرط رکھ دی کہ جب تک آپ دوسری شادی نہ کریں گی یہ مکان آپ کے پاس رہے گا، جب ہمارے بھائی کے بچے بڑے ہوں گے ہم ان کے نام کر دیں گے مگر بنگلے میں سے حصہ نہیں دیں گے، یہ مکان تمہارے بچوں کا ہے کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ وہ جو دربدر ہو رہی تھی اس کے لیے اتنا کافی تھا، اب ہر ایک سے کہتی میرے سسرال والے خاندانی اور اچھے لوگ ہیں، اے کاش مجھے ان کی پہلے قدر آ جاتی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں، اور یہاں تک آنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔